سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی۔ دلدل۔ میرا نام سنیز ہے۔ مجھے شہر میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ میں ان دنوں ایک کرائے کا فلیٹ تلاش کر رہا تھا۔ سمندر کے کنارے بلند و بالا عمارتوں سے گھرے اس شہر میں فلیٹ ملنا آسان کام نہیں تھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے دن بھر مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مختلف فلیٹس مینشنز دیکھ رہا تھا، مگر ابھی تک کوئی ایسا فلیٹ نہیں مل سکا تھا جس کی بالکنی سے میں شہر کے اپنی پسند کے ویو کو دیکھ سکتا، سورج کو طلوع اور غروب ہوتا اور شام کو پورے شہر کی بلند و بالا عمارتوں پر جگمگاتی روشنیاں دیکھ سکتا۔ اس دن میں نے پراپرٹی ایجنٹ گرل سوز کو فائنل بتایا کہ مجھے ایسا فلیٹ چاہیے جو سب سے اونچی منزل پر واقع ہو اور جہاں اس فلیٹ کی خوابگاہ کی ایک کھڑکی سے سمندر کے بیچ صبح سورج طلوع ہونے کا نظارہ دکھائی دے اور لاؤنج کی بالکنی سے شہر نظر آئے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے دوسری آپشنز نہ دکھائے۔ سوز نے مجھے بتایا کہ جس قسم کا فلیٹ میں ڈھونڈ رہا ہوں ویسا فلیٹ ملنا فی الحال مشکل ہے اور اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی نظر سے ایسا ایک فلیٹ گزرا تھا جو ایک بندے کو انہی کی ایجنسی نے پچھلے سال دیا تھا اور وہ وہاں اکیلا رہتا ہے اور 2 ماہ بعد وہ اسے چھوڑ کر واپس اپنے شہر جانے والا ہے۔ جو ہی وہ جگہ چھوڑے گا وہ مجھے ضرور بتائے گی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، تب تک کے لیے وہ میرے لیے ایک عارضی رہائش کا بندوبست کر دے جہاں میں کم کرائے پر تب تک رہ سکوں جب تک وہ فلیٹ خالی نہیں ہو جاتا جو میری بتائی ہوئی خوبیوں پر پورا اترتا ہے۔ سوز نے بتایا کہ جس فلیٹ کی وہ بات کر رہی ہے اسی بلڈنگ کی بالکل پشت پر کنٹینرز کو جوڑ کر بنے مکان کا گراؤنڈ فلور ہے جو عرصہ دراز سے خالی ہے۔ اگر میں اگلے 2 ماہ وہاں رہ لوں تو اس کے لیے بہتر ہوگا اور مجھے شفٹنگ میں بھی سہولت ہو جائے گی۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر یہ سوچ کے حامی بھر لی کہ 2 ماہ گزرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور ویسے بھی علاقہ بھی وہی ہے جہاں میں نے مستقبل میں رہنے کا سوچا ہے۔ اسی بہانے مجھے علاقے کو سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور سمندر بھی تو بالکل پاس ہی ہے، کیا حرج ہے اگر کچھ دن گراؤنڈ فلور پر رہ کر دیکھ لیا جائے۔ آخر کو 2 ہی ماہ میں شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ کی سب سے اوپری منزل کے آئیڈیل مینشن میں جانے ہی والا ہوں۔ کچھ دن بعد میں اس بلند عمارت کی پشت پر اس لوہے کے کنٹینر مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ مکان بہت مہارت سے کنٹینرز کو جوڑ کر وہاں زمین سے ذرا اوپر رکھ دیا گیا تھا، مگر بظاہر کافی مضبوط تھا۔ شاید جب فلیٹس بن رہے تھے تو آفس کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا، مگر ابھی تک اسے کیوں ہٹایا نہیں گیا تھا یہ وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مکان کے بالکل سامنے اسی بلند عمارت کی پشت تھی۔ عمارت بلند ہونے کی وجہ سے اس پر دن کے کسی بھی حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑتی تھی۔ یہ مکان سارا دن اندھیرے میں ڈوبا رہتا جس کی وجہ سے مجھے کافی کوفت ہوتی تھی۔ اس کوفت کو دور کرنے کے لیے میں موقع دیکھ کر کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے تیزی سے کسی رہائشی کے پیچھے پیچھے اس عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا اور ہمیشہ سب سے اونچے فلور پر جانے کے لیے لفٹ کا بٹن دبا دیا کرتا، اور جو فلیٹ مجھے 2 ماہ بعد ملنے والا تھا اس کے دروازے کے بالکل قریب جا کر اس کے ہینڈل کو مس کرتا اور کوریڈور سے شیشے سے باہر کا نظارہ کرتا اور واپس نیچے آ جایا کرتا۔ ہر شام یہ چکر لگانا اب میرا معمول ہو چکا تھا۔ ایک شام جب میں فلیٹ کے دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو ایک ادھیڑ عمر بوکھلائے ہوئے شخص نے عین اس وقت جب میں ہینڈل کو مس کرنے والا تھا فوراً دروازہ کھول دیا اور مجھے سامنے دیکھ کر بولا، کیا آپ نے محسوس کیا کہ پوری عمارت ہل رہی ہے؟ میں ویسے ہی شرمندہ تھا، اس کے اچانک سوال سے بہت حیران ہو گیا۔ میں نے اپنے اوسان بحال کیا اور کہا، کیا ہل رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ پوری بلڈنگ ہر روز زور زور سے ہلتی ہے۔ اس خوفزدہ ماحول میں یہاں کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، مگر مجھے تو کچھ بھی ہلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسے جھٹکے تو زلزلے میں بھی نہیں آتے ہیں جو کچھ دیر پہلے آ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے میرے کان کے پاس آ کر کہا، اس جگہ پر کوئی آسیب ہے جو صرف یہاں رہنے والوں کو نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے عجیب پراسرار طریقے سے ہنس پڑا۔ میں زبردستی مسکرا دیا اور بغیر سوچے کہا، آپ کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں، یہی سوچ رہا ہوں، اس نے ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ میں اگلے ماہ اس منحوس جگہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے پھر اونچی آواز میں کہا، سوچ رہا ہوں گراؤنڈ فلور پر ذرا شور شرابے اور روشنیوں سے ہٹ کر چھوٹا سا گھر مل جائے تو وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں، خیال برا نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے موقع دیکھ کر کہا، کیا میں آپ کے فلیٹ سے شہر کا نظارہ کر سکتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ضرور، ویسے نظارے کو کچھ خاص ہے نہیں، صبح صبح سورج کی تپش سے پورا گھر ابلنے لگتا ہے۔
اس لیے 20 پردے ڈالنے پڑتے ہیں۔ مجھے جب سے یہاں آیا ہوں بہت ہی کم کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں۔ باہر سے کافی عجیب بدبودار دھند اندر آ جاتی ہے۔ دن رات یہ بلڈنگ ہلتی الگ ہے۔ کیا آپ میرے برابر کے فلیٹ پہ آئے ہیں؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ میں نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، جی نہیں، میں صرف اس بلڈنگ میں اسی فلور پر اپارٹمنٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر اب تو یقیناً آپ اپنا ارادہ بدل لیں گے، نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کافی کا ایک کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے من پسند فلیٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ چند منٹوں میں ہی مجھے وہ اپنے خوابوں کا گھر لگنے لگا۔ بہترین ویو، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک حیرت انگیز طور پر میری آنکھوں کے سامنے میرا اپنا سب فرنیچر اور پردے مجھے وہاں سجے نظر آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بار بار بند کیا اور کھولا، مگر وہ سب اب بھی وہاں تھے۔ اس نے مجھے بالکل گمسم عجیب انداز میں دیکھ کر میرا کاندھا ہلایا اور کہا، آپ کن خیالوں میں گم ہو گئے؟ میں نے کہا، نہیں، کچھ نہیں، شہر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈوبتا سورج کتنا بھلا لگ رہا ہے۔ میں نے بات کو بدلا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے میں نے کسی عجیب لا یعنی شے کی طرف توجہ دلائی ہو۔ میں نے اسے اجازت چاہی اور واپس اپنے کنٹینر نما گھر میں واپس آ گیا۔ میں کافی تھکا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی سو گیا۔ صبح 3 بجے میری آنکھ بہت بدہنگم شور سے اچانک کھلی۔ پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو میری چیخ گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ سامنے بلند عمارت آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے زمین میں دھس رہی تھی، جیسے کوئی دلدل میں دھس رہا ہو۔ مجھے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پردہ بند کیا اور سہم کر پھر بستر میں گھس گیا۔ میں یقیناً خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے خود سے کہا اور زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ عجیب و غریب گڑ گڑ گھڑپ کی بدہنگم آوازیں، جیسے کوئی بھاری بھرکم چیز دلدل میں دھس رہی ہو، صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ جملہ تکرار سے خود سے بولتا نہ جانے میں کب سو گیا۔ مجھے علم نہیں۔ صبح سخت گرمی اور پسینے سے بھیگے ہوئے میری آنکھ کھلی۔ میں نے پردہ ہٹایا تو وہاں کسی عمارت کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور سامنے سورج مکمل چمک رہا تھا، اور دور دور تک کوئی عمارت، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف چٹیل میدان، سمندر اور سورج تھا۔ دور اکا دکا چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں اور لوہے کے ٹین ڈبے کے گھر سلامت تھے بس۔ وہ عمارت اور اس جیسی سبھی آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں راتوں رات زمین میں دھس کر مکمل غائب ہو چکی تھیں، جیسے وہ کبھی وہاں تھیں ہی نہیں۔ میں نے فوراً سوز کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ سوز نے بتایا کہ کل رات تقریباً پورے شہر کی عمارتوں کو زمین نگل گئی ہے اور بہت کم لوگ زندہ بچے ہیں، اور وہ دونوں خوش قسمت ہیں کہ ان کی جگہ نہیں دھسی۔ وہ اس وقت اپنے والد کی بوٹ میں تھی۔ اس نے بتایا کہ بہت عرصے سے ایک ٹیم نے اس شہر کے باسیوں کو متنبع کیا تھا کہ یہ شہر دراصل ایک دلدل پر بسا ہے جو کبھی بھی دھس سکتا ہے، مگر کسی نے اس ٹیم کی ریسرچ کو سیریس نہیں لیا، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ سوز نے بتایا کہ اب سمندر میں کشتی کی طرز پر گھر اور عمارتوں کی تعمیر کے سوا کوئی حل نہیں۔ کچھ عرصے میں ہی سمندر پر گھر اور عمارتیں تعمیر ہونا شروع ہو گئیں۔ چند سال میں ہی سمندر پر جگہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ سمندر کا شاید ہی کوئی ایسا کونا بچا تھا جہاں بلند و بالا عمارتیں، عالیشان گھر نہ بننے شروع ہوئے ہوں۔ میں اپنے کنٹینر گھر سے روز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظارہ کیا کرتا ہوں، اور گھر کی دوسری طرف سمندر پر عالیشان شہر کو رات کو کھڑکی سے دیکھتا مزے سے سو جاتا ہوں۔